أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ. ٹھیک ہے، آج کا ہم شروع کرنے والے ہیں. دیکھیے، پہلے ہم بتائے تھے، نہیں تو ہم بتا رہے ہیں ابھی فرائض نماز کے بارے میں. اور پہلے فرض بتائے تھے نیت ہے، اور دوسری کیا تھی؟ جی بتائیے کوئی. تکبیر ہے، تکبیر تحریمہ. اور تیسری قیام. ابھی چوتھی ہے قراءت فاتحہ، سورہ فاتحہ کو پڑھنا. سورہ فاتحہ کون سی ہے؟ سب لوگ جانتے. جیسے کہ آپ لوگ مسجد جاتے، مکتب میں فاتحہ پڑھ کے ہی کلاس سب شروع کرتے، اور مسجد جاتے تو ضرور فاتحہ سنا ہوں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ سب سنا ہے نا؟ تو یہی ہے فاتحہ. تو فاتحہ پڑھنا ہے، قراءت فاتحہ. فاتحہ پڑھنا واجب ہے نماز میں. ہر نماز میں واجب ہے کیا؟ واجب ہے. اگر ایک نماز صحیح ہونا تو وہ نماز جتنا رکعت کا ہے یا کتنا رکعت کا ہے، تمام رکعت میں فاتحہ پڑھنا ہی ضروری ہے. فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اگر فاتحہ نہیں پڑھے تو نماز صحیح نہیں ہوتا. اگر ایک آیت چھٹ گیا تو نماز صحیح نہیں ہوتا. اگر ایک آیت میں غلطی آ گئی تو نماز صحیح نہیں ہوتا. تو فاتحہ برابر اچھے سے پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا واجب ہے نماز میں. ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا. 4 رکعت والی نماز میں 4 رکعتوں میں بھی فاتحہ پڑھنا ہے. اور فجر میں 2 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعتوں میں، دونوں رکعتوں میں فاتحہ پڑھنا ہے. اور بسمی سمیت فاتحہ میں 7 آیات ہے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم پڑھتے ہیں، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایسے پڑھتے. تو فاتحہ میں یہ بسمی کے ساتھ 7 آیات ہے. یہ 7 آیتوں کو بھی پڑھنا بھی ہے اور بسمی کو بھی پڑھنا ہے. بسمی پڑھنا واجب بھی ہے. اچھا، فاتحہ میں بسمی پڑھنا واجب ہی ہے. بسمی کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ فاتحہ پڑھنا ہی واجب ہے، کیونکہ بسمی فاتحہ سے ایک آیت ہے. اور تشدید رب العالمین تشدد ہے، وَلَضَّالِّينَ شد ہے. تو تشدید اور مد والے تو اسے لمبی کرنا. مالک یوم الدین الرحمن الرحیم
حروف اور اس کا مخرج جس کو احتیاط کرنا واجب ہے. یعنی یہ فاتحہ پڑھتے وقت اس میں شد، مد، حرف، اس کا مخرج، یہ سب بہت دھیان دے کر بہت اچھی طرح پڑھنا ہے. ایسے ہی پڑھ کے جانا کافی نہیں ہے. اور ترتیب اور موالات سے پڑھنا، خود نفس کو سنانا وغیرہ واجب ہے. ترتیب اور موالات کے ساتھ. ترتیب یعنی فاتحہ میں پہلے بسمی ہے، پھر الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم. تو آیت کو ایک آرڈر ہے، ایک ترتیب ہے، وہ ترتیب میں ہی پڑھنا ہے. پہلے ہی جا کے الرحمن الرحیم سے شروع کرتے، پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے. ویسے ترتیب کے خلاف کچھ کیے تو فاتحہ صحیح نہیں ہوتا. اور موالات سے، موالات بولے تو ایک آیت پڑھا پھر ایسے ہی رہتا ہے، نہیں تو اور کوئی آیت پڑھتا ہے پھر بعد میں. ایسے نہیں، ایک آیت فاتحہ شروع کیے تو پھر وہ ختم ہونے تک ایسے ہی پڑھتے ہی جانا ہے. تو ترتیب چاہیے اور موالات چاہیے. اور ترتیب اور موالات سے پڑھنا، خود نفس کو سنانا، خود اپنے نفس کو سنانا. جیسے کہ فاتحہ پڑھتے وقت کون کون سننا ہے؟ ہم اپنے نفس کو سنانا ہے. اور ادھر بھی اگر امام ہو تو زور سے پڑھنے کا ہوگا، باقی مأموم کو بھی سنانا ہوگا، وہ آگے ہم بتائیں گے. اور خود نفس کو سنانا وغیرہ واجب ہے. اور فاتحہ کے پہلے یعنی فاتحہ شروع ہونے سے پہلے تعویذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے. سورہ فاتحہ ختم ہونے پر آمین کہنا ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایسے سنے ہوں گے آپ لوگ فاتحہ. اور لاسٹ میں سب ہونے بعد آمین یہ بھی کہیں گے. تو یہ آمین کہنا سنت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھنا سنت ہے، اور بسم پڑھنا واجب بھی ہے. اور ہر ایک آیت کے آخر میں وقف کرنا، الحمدللہ رب العالمین وقف کر کے پھر نیکسٹ آیت الرحمن الرحیم ایسے پڑھنا سنت ہے. پہلے 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا، یعنی پہلے 2 رکعت جیسے کہ عشاء، مغرب، عصر، ظہر اور فجر، ایسا ہے نا. تو ان میں سب پہلے 2 رکعت، لاسٹ کا نہیں دیکھتے، پہلے 2 رکعت. جیسے کہ فجر میں تو دونوں رکعت میں فاتحہ پڑھنے کا ہوگا، لیکن ظہر میں تو پہلے 2 رکعت میں بس کافی ہے، اور آخر کا 2 رکعت میں سورہ پڑھنا سنت نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے وہاں پہ سب فاتحہ ہونے بعد اور کوئی سورت، جیسے کہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، نہیں تو سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر، ایسے جو بھی سورہ ہو یا کوئی آیت پڑھنا سنت ہے. اور فجر کی 2 رکعت میں مغرب عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے پڑھنا، ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ پڑھنا سنت ہے. جیسے کہ آپ لوگ مسجد میں گئے تو بھی یہ ٹھیک سے سمجھے ہوں گے، ظہر اور عصر پڑھتے وقت امام صاحب جو امام ہے، امام بہت دھیرے آواز سے، یعنی کہ وہ فاتحہ پڑھتا ہوگا، کیونکہ فاتحہ تو پڑھنا سب کو واجب ہے، تو امام فاتحہ پڑھتا ہوگا لیکن وہ بہت کم آواز میں، اتنا بلند آواز میں نہیں پڑھتے، اس لیے آپ لوگ سنتے بھی نہیں ہوں گے. اگر سنتے تو بہت دھیرے آواز سے سنتے ہوں گے. لیکن مغرب میں ویسا نہیں ہے، عشاء میں ویسا نہیں ہے، فجر میں ویسا نہیں ہے. فجر میں اور عشاء میں اور مغرب میں سب آپ لوگ مسجد میں ہو تو پہلے اور دوسرے رکعت میں امام بہت بلند آواز سے ہی اس کو پڑھتا ہوگا، اور آپ لوگ ٹھیک سے سن بھی پائیں گے. یعنی تو مغرب، عشاء اور فجر میں فاتحہ بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے، باقی میں
کم آواز میں بھی پڑھنا سنت ہے. یہ آواز کم کر کے یا دھیرے سے پڑھنا بولے تو کیسا ہے؟ ہم اپنا خود نفس کو سنانا ہے فاتحہ، ہم اپنے نفس کو خود سنانا ہے. اچھا، تو ابھی ہم بتائے قراءت فاتحہ کے بارے میں. فاتحہ پڑھنا تو یہ سب چیزیں ہیں. تو کیا ہے، ہم پہلے تکبیرۃ الاحرام ہونے بعد، تکبیرۃ تحریمہ کے بعد دعا الافتتاح وجہت پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فاتحہ پڑھنا ہے، اور لاسٹ آمین بھی پڑھنا ہے، آمین بولنا ہے. اور اس کے بعد کوئی ایک سورہ یا کوئی ایک آیت وہ بھی پڑھنا ہے. اور تو قراءت فاتحہ کے بارے میں ہم بتائیں. آگے ہم بتائیں گے 5ویں رکوع. رکوع بولے تو کیا ہے؟ فاتحہ بھی ہو گیا، فاتحہ کے بعد اور ایک سورہ پڑھنا بھی سنت ہے. تو مثال کے طور پر لیجئے سورۃ الاخلاص بھی پڑھ لیے اور رکوع میں جاتے ہیں، جیسے کہ کھڑے ہو گئے، فاتحہ سب ہو گیا، اللہ اکبر بول کے ایسے جھک جائیں گے نا نیچے، اس کو بولتے رکوع کر. تو رکوع میں اتنا جھکانا، رکوع میں اتنا جھکانا ہاتھ کی ہتھیلی گھٹنے تک پہنچ جائے، جیسے کہ ہم ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی سے گھٹنے کو پکڑ سکنا ہے، اتنا تک نیچے جانا ہے. جھکنے میں ہاتھوں کو کندھوں تک تکبیر کہنا، جھکتے وقت اللہ اکبر، اللہ اکبر بولیں گے نا نیچے رکوع میں جاتے وقت، جی تو اللہ اکبر اور نیچے جائیں گے. رکوع میں گردن پیٹھ سیدھی، گردن اور پیٹھ سیدھی کرنا، ہمارے گردن اور پیٹھی جیسے کہ ایک لائن، ایک چھڑی ایسے رکھے تو برابر رہنا ہے، ایسے ایک اسٹریٹ لائن، ایک چھڑی ایسے رکھے تو برابر رہنا، اس کا گردن اور اس کا پیٹھ پہ سب برابر رہنا ہے، اسی جیسے بنانا ہے اپنا پیٹھ اور گردن ایسا. اور جیسے کہ ابھی سمجھے رکوع کیسے کرتے، اور ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، ہم بتایا کہ وہاں پہنچنے تک رکوع کرنا ہے تو ہم پکڑ سکتے، اسے پکڑ کے رہنا ہے. اور رکوع میں سبحان ربی العظیم وبحمدہ 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. تو رکوع ٹھیک سے کرنا ہے. ٹھیک سے کرنے کے لیے پہلے واجبی طور پر کیا ہے، ہمارے یہ دونوں ہاتھوں سے ایک گھٹنے کو پکڑ سکنا ہے، وہاں تک پہنچانا ہے، ہاتھ اتنا تک جھکنا ہے. اور یہ رکوع میں سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ پڑھنا ہے. یہ ہے ذکر جو رکوع میں پڑھنے کا ہے. تو اتنا ہو گیا تو ہمارا رکوع بھی پورا ہو گیا، اور سبحان ربی العظیم وبحمدہ 3 بار بولنا ہے. تو ٹھیک ہے، ہم ابھی 5 فرائض کے بارے میں بتائے ہیں، نیت کے بارے میں چرچا کیے، تکبیر تحریمہ کے بارے میں بتائے، قراءۃ فاتحہ کے بارے میں بتائے، قیام کے بارے میں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہے وہ بتائے، اور ابھی فاتحہ پڑھ کر ابھی رکوع میں پہنچے ہیں. اچھا، تو اتنے تک یا اب تک ہم جو بتائے سب لوگ ٹھیک سے سمجھے ہوں گے، ایسے ہی سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک سے سمجھے ہوں گے. اپنی کتاب سب ٹھیک سے پڑھنا اور ٹھیک سے سمجھنا، اور ہم لوگ جو نماز پڑھتے اس میں یہ جو ہم پڑھے ہیں وہ سب عمل میں لانا. جیسے کہ یہ سنت ہے، دعا الافتتاح سنت ہے، ذکر پڑھنا سنت ہے، پڑھے تو وہ کرنے کے لیے ہے. اور ہم یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ واجبی طور پر رکوع کرنا کیسے ہے ہم سمجھیں، یہ نیت کیسا ہے وہ ہم سمجھیں، اور یہ واجب ہے سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ سب ٹھیک سے بہت دھیان سے کرنا بھی ہے. اچھا، تو آج اتنا ہی بول کے ہم ختم کرتے ہیں. سب لوگ دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب
رب صل عليه وسلم.